السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام علیکم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. عمائدین شہر، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ آج چوتھی مجلس ہے. نوجوان امٹ امٹ کر چلے آ رہے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات جو در حقیقت اسلام کی عکاسی کرنے والی تعلیمات ہیں. مہدی موعود علیہ السلام سے محبت یقیناً ایمان کی علامت ہے. مہدی موعود علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار اپنے ایمانی شعور کی علامت ہے. مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات سے واقف ہونے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے. عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو اور آپ کے پیغام کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. لیکن سب سے زیادہ اس بات کا حق ہم کو پہنچتا ہے، قوم مہدویہ کے نوجوانوں کو پہنچتا ہے
کہ وہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات سے کماخو واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس وجہ سے کہ آج وہ دائروں کی زندگی کا زمانہ باقی نہ رہا. آج شہروں سے باہر سوسائٹیاں کالونیز بنتے ہوئے چلے جا رہی ہیں. لوگوں کا قیام اپنی سہولت کے لیے سکونت کے اعتبار سے وہ دوسرے مقامات پر جاتے ہیں اور وہاں پر بسنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے وطن معروف کو ترک کرتے ہوئے تجارت کے سلسلے میں اور ملازمت کے سلسلے میں ڈبوئی سے بھی باہر دوسرے مقامات پر ان کو رہنا پڑتا ہے. لوگوں کے ساتھ میل جول کرتے ہوئے مہذبیہ تعلیمات کو جب تک جاننے کی کوشش نہ کریں گے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوئی صورت اس وقت نظر نہیں آتی. بلکہ آج ستم تو یہ ہو رہا ہے جو باہر رہنے والے دوسروں کی تعلیمات سے متاثر ہوتے نظر آتے ہیں نماز و روزے کے سلسلے میں اور دوسری تعلیمات کے سلسلے میں. کیونکہ ہمارے پاس تبلیغ کا سلسلہ وہ باقی نہ رہا اور دوسرے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان سے یقیناً ہم نوجوانوں کا متاثر ہونا یقینی ہو کر رہ گیا ہے. ایسی صورت میں سب سے بڑا سوال جو ہمارے سامنے رہتا ہے وہ یہ کہ کیا ہماری آئندہ نسل مہذبیت کی تعلیمات کو سنے بغیر بھی مہذبی باقی رہ سکتی ہے؟ کچھ لوگ تو مایوسی کے طور پر یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ ان حالات میں مہذبی شاید باقی رہ سکیں گے. مگر میں اس جواب کو دو اعتبار سے رد کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں اس جواب کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی مایوسی ہے. دوسرا یہ کہ وہ فرمان مہدی موعود علیہ السلام کو نہیں جانتے. فرمان مہدی سچا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے اسی طرح مہدی موعود کا فرمان سچا ہے. مہدی موعود نے فرمایا کہ مہدوی قیامت تک باقی رہیں گے. تو اس اعتبار سے اگر ہم مہدوی ہیں اور ہم نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے مانا ہے تو یقیناً ہم کو مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان پر بھی یقین رکھنا پڑے گا کہ مہدوی قیامت تک باقی رہیں گے. ہدایت یافتہ لوگ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق حقیقت کے اعتبار سے کرنے والے یقیناً موجود رہیں گے. اس لیے کہ ہر نشہ ترشی سے اتر جاتا ہے لیکن تصدیق کا نشہ وہ نہیں جو کسی ترشی سے اتر جائے. ہر نشے کو اتارا جا سکتا ہے لیکن تصدیق مہدی موعود کا جس کو میں ایمان اور عرفان کے نشے سے یاد کرتا ہوں یہ نشہ تو وہ ہوتا ہے کہ تلسی جتنی ڈالی جاتی ہے نشہ اور بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے. اگر یہ نشہ اترا ہوتا تو میاں کے سر سے اتر گیا ہوتا مظفر کے مقابلے میں. اگر یہ نشہ اترا ہوتا تو رنگریزوں کے بچے کبھی شہید نہ ہوتے بلکہ رنگریزوں کے بچے ان مظالم کے سامنے بجائے سر کٹانے کے سر جھکا دیتے. لیکن چونکہ تحریک کا نشہ ان نوجوان بچوں کے دلوں پر کیسے بیٹھا ہوگا ان کے دماغوں میں کتنا چڑھا ہوگا کہ وہ 14 سال کا اور 18 سال کا بچہ جو کچھ بھی جانتا نہیں تھا لیکن اتنا معلوم تھا کہ مہدی موعود سچے ہیں اس نے مظالم کے آگے بھی حکومت کے مظالم کے آگے حکومت کے کارندوں کے ستم کے آگے اپنے سر کو جھکانا پسند نہیں کیا بلکہ اپنے سر کو کٹا دیا اور یہ کہہ کر کٹایا ارے جان تم لے سکتے ہو مگر ایمان ہمارا تم لے نہیں سکتے. آج بھی میں ان انگریز نوجوان بچوں کا واسطہ اپنے اللہ سے اللہ تعالیٰ سے صدقہ دے کر واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ باری تعالیٰ ان انگریز بچوں کا نوجوانوں کا صدقہ ہمارے نوجوانوں کو بھی عطا فرما. اس لیے کہ آج ضرورت مدافعت کی ہے, آج ضرورت مقاومت کی ہے, آج ضرورت استقامت کی ہے, آج ضرورت مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور فقط قومیت کے اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا ہوں, قومیت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم قوم ہیں تو قوم کی حیثیت سے ہم کو جینا ہوگا.
جماعت ہے تو جماعت کی حیثیت سے ہم کو جینا ہوگا. میں اس معنی بھی آپ کو میں واسطہ دے کر نہیں کہتا کہ اپنی قوم کے لیے جیو, اپنی جماعت کے لیے جو جیو, میں اس طرح بھی آپ سے اپیل نہیں کرتا. میں اپیل آپ سے کرتا ہوں تو صرف اس لیے کہ آخرت کو اپنے سامنے رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہم منہ دکھائیں گے؟ ابھی جس آیت شریفہ کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پر کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن تو ایسا ہوگا کہ چند چہرے روشن ہوں گے اور چند لوگوں کے چہرے کالے پڑ گئے ہوں گے. اور یہ کس کے ہوں گے؟ اللہ خود کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور وہ لوگ انہی لوگوں کے چہرے کالے پڑ گئے ہوں گے کہ جن سے پوچھا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم, ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو, ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. یہ سب سے کٹھن منزل ہے. خدا کسی کو یہ منزل عطا نہ کرے, خدا کسی پر یہ عذاب مسلط نہ کرے کہ فقط کافر ہو جائے تو الگ بات ہے, لیکن ایمان لانے کے بعد کافر ہونا یہ بہت ہی بڑے عذاب کی بات ہے. اس سے بڑا عذاب کو ہو نہیں سکتا کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہو, اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی چاشنی ہم کو پلا دی ہو, اور پھر اس کے بعد ہم ایلوا چاٹنے لگے اور پھر منہ کو کڑوا کرنے لگے, تو فرشتے بھی کہیں گے کہ تم کس قدر بدذوق پیدا ہوئے ہو کہ تم ایمان کی حلاوت کو پانے کے بعد, ایمان کی نعمت کو پانے کے بعد تم پھر کافر ہوتے چلے جا رہے ہو. تم نے پھر کفر کا راستہ اختیار کیا, جبکہ تمہارے لیے جنتیں پکار رہی ہیں, جبکہ تمہارے لیے جنتیں انتظار کر رہی ہیں, اور تم نے اس کے باوجود دوزخ کے گڑھوں کو تم نے پسند کیا. لیکن یاد رکھو یہ دنیا مقام ابتلا ہے, یہ دنیا مقام امتحان ہے, یہ دنیا مقام آزمائش ہے. یہاں سے ہر ایک کو اس امتحان کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے, اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ امتحان لیتا ہے جو ایمان کی منزل میں کھڑے ہو کر چیلنج کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ امتحان لینا چاہیے, تاکہ اس لیے نہیں کہ اس کو ایمان سے پلٹا دیا جائے, بلکہ اس کے قول کا بھروسہ ہے یا نہیں, اس کا اعتبار کرنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے. ارے اللہ فرشتوں کو بتا کر کہتا ہے کہ تم کو تو انکار کرنے کا مادہ نہیں تھا, تم تو میرے سامنے ہو, لیکن دیکھو میرے ان بندوں کو جو مجھ سے کافی دور ہیں. تم کو بھٹکانے والا کوئی نہیں, ان کو بھٹکانے والے ہزاروں موجود ہیں. تمہارے سامنے بیوی بچے نہیں, ان کے لیے بیوی بچے موجود ہیں. تمہارے کوئی تعلقات نہیں, ان کے تعلقات ہیں. تم کو خواہشات نہیں, ان کو خواہشات ہیں. تمہارے لیے دنیا نہیں, ان کے لیے دنیا ہے. تمہارے لیے مخلوق نہیں, ان کے لیے مخلوق ہے. تم کو نفس نہیں, ان کو نفس دیا گیا ہے. ان کے سامنے مختلف رکاوٹیں ہیں. ان کا ایمان قابل اعتبار اس لیے ہے کہ تمہارا ایمان میرے نظروں کے سامنے ہے, تو ختم احکام کی پابندی کرتے ہوئے جھکتے ہوئے چلے جاتے ہو. لیکن ان کو جھکنا بھی پڑتا ہے, سجدہ کرنا تو بڑی بات ہے, ان کو رکوع میں جانے کے لیے بہت سی رکاوٹیں پیش آتی رہتی ہیں. کتنی دنیا ان کو روکتی رہتی ہے کہ نہیں اللہ تمہارا رازق نہیں ہے. یہ کیا بات کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو رزق دیتا ہے؟ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ زمین میں تم بیج بوتے ہو اور تم کو پیداوار مل جاتی ہے. تم خود دیکھتے ہو دھندا تم انویسٹمنٹ کرتے ہو, دھندا تم چالو کرتے ہو, تم کو آمدنی ہوتی رہتی ہے. دکان تم کھولتے ہو, روزی تم کو ملتی رہتی ہے. کون کہتا ہے کہ خدا رازق ہے, خدا دینے والا ہے؟ ارے دینے والے تو یہ زمین ہے, دینے والی تو یہ دکان ہے, دینے والے تو تمہارے یہ ہاتھ ہیں جس سے تم کام کرتے ہو. اور اگر ہاتھ نہ ہلاؤ, ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تم کو کس طرح دیتا ہے. ذرا بیٹھ کر 8 روز کو دیکھو, تم کو فاقے پہ مجبور ہو جائیں گے. کہاں ہے تمہارا خدا جو تم کو رزق دینے کا وعدہ کرتا ہے؟
جو ظلم الیقین والے ہوتے ہیں وہ اس دلیل کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات بھی سچی ہے، ہاتھ پھیلاتے ہیں تو کھانا ملتا ہے، رزق ہم کو ملتا ہے، اور کوشش نہیں کرتے تو پھر ایسی صورت میں کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، اللہ کہاں سے آسمان سے رزق ہم کو دے گا؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کے لیے ایسی خوشخوشی دلیلوں کے ذریعے سے ان کے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آگ میں آگ ان کے سامنے رکھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم انگلی تو لگاؤ اور دیکھو کیا اللہ تم کو بچاتا ہے۔ وہ جو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم سب کو بچانے والے ہیں، ہم چاہیں تو تم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ہم نہ چاہیں تو تم کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ یہ لو شمع کی جو لو ہے اس میں انگلی کو رکھ کر دیکھو، شمع جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی؟ پھر شمع کو سامنے رکھ کر پوچھتے ہیں کہ پھونکو، اس اپنے پھونکوں کے ذریعے سے اس شمع کو پھونکو، دیکھو کہ شمع بجھتی ہے کہ نہیں۔ اور خود جب آدمی کوشش کرتا ہے تو جلتی ہوئی شمع کو اپنی ناپاک پھونک کے ذریعے سے جب ایک ہی پھونک میں شمع بجھ جاتی ہے تو کہتا ہے کہاں ہے وہ خدا جو شمع کو روشن کرتا ہے، کہاں ہے وہ خدا جو تم کو بچانے والا موجود ہے؟ ارے یہ ساری باتیں یہ افیم کی ہیں، یہ لوگ افیمی ہوتے ہیں جو مذہب کی باتیں تم کو سکھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تم کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، تم کو اسباب کا سہارا لینا چاہیے، تم کو محنت و مزدوری کرنی چاہیے۔ یہ ساری مذہب کی باتیں یہ لوگوں کو سلانے کی باتیں ہیں، یہ لوگوں پر ٹھنڈا کپڑا اڑانے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مذہب کوئی چیز نہیں، انسان سب سے بڑی جو طاقت دنیا میں ہے وہ انسان کی طاقت ہے، انسان کا عمل ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان کو دنیا کرنی چاہیے۔ خدا پر بھروسہ کرنے والے، خدا پر تکیہ کرنے والے ہمیشہ بھوکے سو جاتے ہیں اور ان کی دنیا میں آج ان کا سورج چڑھتا نظر نہیں آتا۔ ان کے جھنڈے بلند ہیں جو خدا کو بھول کر کام کرتے ہیں، اور جو لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں وہ ہمیشہ ترس رہے ہیں، وہ ہمیشہ مظلوم رہے ہیں، وہ بے کس ہو کر رہ گئے ہیں۔ تاریخ کے اوراق بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں کہ روس کتنی بڑی طاقت تھی، خدا کے وجود کا انکار کرنے والا ایک ملک، بلکہ کئی ملکوں کا بنائے ہوئے ایک یونین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتی تھی، مذہب کا جس نے انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہیں۔ وہ جو روس کا خلائی مسافر جو چاند پر سفر کرتے ہوئے گیا تھا، جس کو گگارین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس نے تو کہا کہ میں نے زمین کے 7 چکر میں نے لگا لیے، آزو بازو دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، لیکن مجھے کہیں بھی خدا نظر نہیں آیا۔ اگر خدا ہوتا تو زمین پر نہ صحیح چاند پر مجھے نظر آتا۔ دنیا کے میں نے 7 چکر لگائے لیکن ایک چکر میں بھی مجھے خدا نظر نہیں آیا۔ ساری دنیا اس پر اعتبار کرنے لگی اور کہا کہ واقعتاً اگر خدا موجود تھا تو پھر اس کو نظر آنا چاہیے تھا، اور اس نے حکومت کی اور تمام لوگوں سے کہہ دیا کہ ہماری حکومت کی بنیاد لا مذہبیت پر رکھی گئی ہے، ہمارے پاس مذہب کا کوئی تصور نہیں، نہ کوئی مسجد بنائی جا سکتی ہے، نہ کوئی مندر، نہ کسی گرجا گھر کو تعمیر کرنے دیا جا سکتا ہے، اور نہ کوئی پادری یہاں پر اپنے مذاہب اپنے مذہب کا اعلان کر سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان تبلیغ کر سکتا ہے اسلام کی۔ برسوں انہوں نے حکومت کی، لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کیا خدا ان کے کرتوت سے غافل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نے صاف فرمایا تھا سنستدرجہم، لوگوں ان کی ان کارروائیوں پر تم دھوکہ نہ کھاؤ، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں بڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، اس لیے کہ آدمی جتنا زیادہ چڑھے گا ایک ہی دھچکے میں وہ نیچے آ جائے گا، اور آئے گا ایسی کمر ٹوٹے گی کہ ہڈی بھی اس کو باقی نہ ملے گی۔ وہ اڑ رہے ہیں، ہم ان کو اڑنے دیتے ہیں، مگر لوگوں نے ان کی اڑان کو ان کی کامیابی سمجھا اور تقریباً 90 سال تک انہوں نے حکومت کی اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ سب مذہب کے نام کی کوئی چیز نہیں، خدا کے نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جھٹکے میں اس روس کو سوویت یونین کے ایسے ٹکڑے کر دیے کہ آج
نہ صرف یہ ہے کہ وہ حکومت نابود ہو گئی بلکہ ساری حکومتیں اس سے الگ ہو کر رہ گئی. اور آج یہ حالت ہوئی ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کے نام سے یاد کرتا تھا آج 0 پوائنٹ پر ہو کر رہ گیا ہے. آج وہ امریکہ کو دھمکی دے رہا تھا لیکن آج امریکہ کے دھمکیوں کے سامنے سوائے خاموشی اختیار کرنے کے اس کے پاس کچھ نہ رہا. میں پوچھتا ہوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ کیسے کیا؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی طاقت کا مالک کیوں اچانک اس قدر بیمار نہیں مردہ بن کر رہ گیا کہ اس کی ہڈی پھسلی الگ ہو کر رہ گئی. ہاتھ پاؤں آنکھ ناک دل دماغ اس کے اعضائے رئیسہ الگ الگ ہو کر رہ گئے. ایک چھوٹا سا عروس باقی رہ گیا ہے لیکن اس کا بھی وجود نہیں کے برابر ہو کر رہ گیا ہے. بظاہر تو کوئی علامات نظر نہیں آتے مگر قدرت مسکراتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم نے نہیں دیکھا فرعون کو ہم نے جب ہم نے فرعون کو رود نیل میں ڈبویا تھا. فرعون کا دعویٰ بھی یہی تھا انا ربکم الاعلی. تو ہم نے اس کے دعوے کو کئی دنوں تک ہم نے برداشت کیا تھا اور جب اس نے کہا تھا کہ نہیں میری مملکت میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے نہیں دوں گا جو مجھے للکار سکے تو ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی میں ختم کر دوں گا. اور قدرت مسکرا کر اس کا جواب دے رہی تھی کہ نادان تو تیری مملکت محروسہ میں ہر پیدا ہونے والے نو مولود کو پیدا ہوتے ہی دایا کو احکام جاری کر دیے گئے تھے کہ جو بھی دایا کہیں جاتی ہے اور بچہ ہوتا ہے فوراً حکومت کو اطلاع ملنی چاہیے. حکومت کے کارندے پہنچتے اس نو مولود کو وہیں پر ختم کر دیتے تھے. اللہ نے کہا مملکت محروسہ کے اطراف و اکناف میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان سب کو تو مار رہا ہے لیکن میری قدرت یہ ہے کہ تیرے محل کے اندر تیرا دشمن جنم پاتا ہے. خود تیرے محل کے اندر تیرے پلنگ کے پائیں بچہ جنم پاتا ہے اور تو اسے مار نہیں سکتا اس لیے کہ جسے ہم جلاتے ہیں دنیا والے اس کو مار نہیں سکتے. مذہب کے حوالے لے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اعلان کیا تو غیر جگہ نہیں کیا. دشمن کے گھر میں اللہ نے اپنے دشمن کے گھر میں دشمن کے دشمن کو پیدا کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور دنیا دنگ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی پرورش بھی ہم نہیں کریں گے, اس کی پرورش ہمارے دوست احباب نہیں کریں گے, اس کی پرورش تو ہی کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بس صندوق میں ڈال کر بہا دیا گیا تھا. تو بچہ پہنچتا ہے تو فرعون کی بیوی کے ہاتھ میں لگتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ مار دیا جائے, فرعون چاہتا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن بیوی نے کہا کہ بچہ بہت پیارا معلوم ہوتا ہے, اتنا خوبصورت بچہ تمہارا دشمن کیسا ہو جائے گا, ہو سکتا ہے کہ آئندہ کچھ ہمارے کام آ سکے. اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا, بڑی مصلحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, فرعون بھی اگر یہ کہہ دیتا ہاں یہ بچہ آئندہ ہمارے کام آ سکتا ہے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو آمین کہہ دیتا فرشتے. اور اللہ تعالیٰ جہاں فرعون کی بیوی ایمان لا چکی تھی وہیں فرعون کو بھی ایمان نصیب ہو جاتا. لیکن بیوی نے کہا شاید یہ بچہ ہمارے کام آ سکے, اللہ نے کہا کہ ہاں اس کے کام آ سکتا ہے. فرعون نے کہا کہ شاید یہ دشمن ہمارا بنے گا, اللہ نے کہا تیرے حق میں یہ بچہ کبھی بھی کام نہیں آ سکتا, یوں کام آئے گا کہ ہمارا کام کرے گا اور تیرا کام تمام کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کو منوانے کے لیے سب سے بڑی طاقتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹکرانے لگی, اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار بہت ہی دیر کے ساتھ کیا. دیر کے ساتھ اس لیے کیا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو مار دیا جائے تو کسی کو پتہ نہ چلتا اور لوگ یہ کہتے کہ معصوم بچہ کا مقابلہ کر نہیں سکتا تھا. اللہ نے ڈھیل اس لیے دی تاکہ وہ ابھرے, سارے لوگوں میں اس کی شہرت ہو جائے, اپنی قوت و طاقت کو لوگوں سے منوا لے. اور جب لوگوں کو بھی اس بات کا یقین ہونے لگے کہ ہاں آج یہ اتنی بڑی طاقت بن چکی ہے کہ قدرت بھی اس سے ٹکرا نہیں سکتی اور قدرت بھی ٹکرائے گی تو قدرت کو بھی شکست فاش نصیب ہو سکتی ہے, تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنے واحد میں شکست دے کر دنیا والوں کو سمجھانا مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹکر نہیں لی جا سکتی بلکہ یہ معمولی آدمی ہے, اس کی کوئی حیثیت ہماری قدرت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
یہ بڑھا بھی تو ہماری خاموشی کی وجہ سے، ہمارے پروگرام کا حصہ تھا کہ ہم نے خود اس کو بڑھایا تاکہ اس کو لوگوں کے سامنے، اس کے واقعات کو عبرت کا نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیں، اور کافی دیر تک بھی پھر کسی کو ہم سے ٹکرانے کی جرت پیدا نہ ہونے پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے وجود کو، مذہب کی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے روشن ہو جائیں تو ایسی صورت میں تم کو ایمان لانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کی قدرت کو ماننا چاہیے، اسباب اختیار کرنے کی آپ کو پوری آزادی حاصل ہے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ جب تک اللہ کی ذات پر نہ ہو، یاد رکھو اسباب کو چھوڑنا بھی غلط بات ہے، لیکن اسباب کو سب کچھ سمجھنا بھی بری بات ہے، اس لیے کہ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہوتے ہیں۔ اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود اگر مسبب الاسباب نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لاکھ اسباب اب اختیار کرتے ہوئے چلے جائیں، لیکن جب مسبب الاسباب یہ چاہتا ہے کہ سارے اسباب وہی ہو کر رہ جائیں، ٹھہر جائیں، سبب عمل نہ کرنے پائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب تمام کے تمام تیار ہیں، تمام کے تمام اسباب تیار ہیں۔ کینیڈی کو بچانے کی پوری کوشش کر لی گئی، پلیٹینم کا اس کو انجیکشن بھی دیا گیا، وہ انجیکشن جو لاکھوں ڈالر کا ہو سکتا ہے، اور یقین کر لیا گیا تھا کہ اس انجیکشن کے بعد اس کی زندگی بچ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا تو کہا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سارے تیاریاں تم کر لو، دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو تم جمع کر لو، ہر قسم کے آلات سے جراحی اور آپریشن تم اپنے پاس رکھ لو، میں ہمارے پاس کا جو وقت ہے وہ اتنا خراب وقت ہوتا ہے کہ اس میں نہ ایک سیکنڈ کی دیری ہوتی ہے نہ ایک سیکنڈ کی جلدی ہوتی ہے، جب وقت آتا ہے تو اپنا کام کر گزرتا ہے۔ یہی مرحلہ وہ ہے جہاں پر منکر خدا بھی اگر خدا کو مانتے ہیں تو موت کے مقام پر مانتے نظر آتے ہیں، اور پکار پکار کر کہتے ہیں خدا کا منکر بھی کہا تھا، بلکہ روس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، بلغارین کی زبان سے الفاظ نکلے، یلسن کی زبان سے الفاظ نکلے کہ اب خدا ہی چاہے تو ہم کو بچا سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ منکر خدا اس کی زبان پر سے اللہ تعالیٰ نے خدا کا نام نکال دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مہدوی کو تو خدا پر یقین اتنا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مہدی موعود علیہ السلام موحد حقیقی ہیں، توحید حقیقی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے پیش کیا، سر کی آنکھوں سے دیکھ کر پیش کیا، تو سوائے مہدی موعود علیہ السلام کے اور کسی نے پیش نہیں کیا۔ رسول اللہ نے خدا کو دیکھا اور توحید کو پیش کیا، مہدی موعود نے خدا کو دیکھا اور توحید کو پیش کیا، دوسروں نے سن کر پیش کیا، مہدی نے دیکھ کر پیش کیا۔ رویت ہے تو صرف دو کو نصیب ہے۔ اسی وقت فرماتے ہیں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف تو بصیرت کی بنیاد پر سے بلاتا ہوں، دیکھنے کی بنیاد پر سے بلاتا ہوں، دیدار کی اساس پر سے بلانے والا ہوں۔ فاؤنڈیشن اگر دیدار کا ہے تو اس پر سے بلانے والا میں، اور میرے بعد وہ جو میری اتباع کرنے والا ہے۔ لیکن لوگ آج بھی اس آیت شریفہ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ظلم کی بات ہے، سینہ چر جانے والی بات ہے کہ آج اسی آیت شریفہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کم کا درجہ رکھتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، انا ومن اتبعنی، میں اور وہ جو میری اتباع کرنے والا ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہ تو دیکھو۔ میں رسول اللہ فرماتے ہیں میں بھی بلاتا ہوں اور وہ بھی بلائے گا، ارے بلانے میں یہ ہوئے یا نہیں ہوئے، ارے اتباع کرنے والا ہوگا، لیکن کام کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ منصب بیان نہیں کیا جا رہا ہے کہ مہدی میرے اتباع کرنے والا ہوگا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وہ بھی اللہ کی طرف بلائے گا، میں بھی دیدار کی دعوت دیتا ہوں، وہ بھی دیدار کی دعوت دے گا۔ تو اب اس کے بعد کیا آپ کہیں گے؟ کیا آپ حساب پڑھنا بھی آپ کو نہیں آتا؟ حساب کرنا بھی آپ کو نہیں آتا؟ آج ایک نئی دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک راہ پڑھنے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک اور ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ دو۔ ایک کون ہے؟ یہ کون ہے؟
اللہ, اس کے سوا کوئی شریک ہے؟ اللہ واحد قل, اللہ واحد ہے, لا شریک لہو, اس کا کوئی شریک نہیں. ہم سب پڑھتے ہیں دوم کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ایک اللہ ہے, وحدہ وہ ایک ہی ہے, لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں. ایک اللہ کی ذات ہے, ایک لکھتے ہیں اور ایک کے نیچے لکھتے ہیں دو. کیا وہ دو میں بھی ایک بڑا ایک چھوٹا ہوتا ہے؟ دو میں بھی ایک جمع ایک دو ہوتے ہیں, تو کیا ایک کو بڑا لکھ کے جب کچھ چھوٹا لکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں, دو کب ہوتے ہیں؟ ایک اور ایک ملتے ہیں تو دو ہوتے ہیں. وہ دو کون ہیں؟ رسول و مہدی ہیں, اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ معمولی حساب پڑھنے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں, ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. دو ہیں تو ایک جمع ایک دو, 1 + 1 2, اور یہ 2 جو ہوتے ہیں اس میں ایک اور ایک جمع لکھ کر لکھتے ہیں. تو آپ بڑا لکھو کہ چھوٹا لکھو, مگر قوت اس کی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے, ایک پہلے ایک لکھتے ہیں, اس کے بعد اور ایک آتا ہے, مگر یہ کہنا یہ پہلے آیا یہ بعد میں آیا, یہ اس کے تابع ہے. ارے تابع کہاں سے ہوا؟ تابع ہو کر بھی قوت کیا ہے؟ قوت ایک ہی ہے. اس لیے قوت ہے کہ ایک اور ایک ملتے ہیں تو دو بن جاتے ہیں. مگر معمولی حساب پڑھنے والے بھی نہیں جانتے, ایسی غلطی کرنا نہیں جانتے. بڑے بڑے لوگ علماء آج غلطی کرتے ہیں کہ صاحب دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ حساب پڑھنے والے سے پوچھو. لا شریک لہ ایک ہی ہستی ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ واحد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی نظیر نہیں, اس کا کوئی مثیل نہیں, اس کا کوئی رنگ نہیں, اس کی کوئی شکل نہیں, اس کی کوئی جہت نہیں, اس کی کوئی مثال بھی آپ نہیں دے سکتے. قرآن تو صاف طور پر کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کیا ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں لکل نبی نذیر فی امتہ, ہر نبی کے لیے اس کی امت میں ایک اس کا نذیر ہوتا ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رسول اللہ کا نذیر کون ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے. موسیٰ کی امت میں موسیٰ کا نذیر ہارون علیہ السلام تھے, موسیٰ کا نذیر ہارون علیہ السلام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رسول اللہ کے جیسا نذیر کون پیدا ہو سکتا ہوگا؟ ابو بکر ہو سکتے ہیں. ابو بکر تو کہتے ہیں میں اللہ رسول اللہ کا خلیفہ ہوں, اور رسول اللہ یہ اور ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر کوئی بات میں کہوں تو یاد رکھو اگر قرآن حدیث سے مل جاتی ہے تو وہ صحیح, اور اگر غلط ہو جائے تو اس کو میرے نفس سے سمجھو, میرے نفس سے سمجھو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ بعض باتیں کہہ دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر ٹوک دیا کہ عمر یہ ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو, یہ بات ایسی نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج بیت اللہ کے لیے جب تشریف لے گئے, علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. جب حجر اسود کے مقام پر پہنچتے ہیں اس کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں تو صاف طور پر کہتے ہیں کہ اے حجر اسود, یاد رکھنا میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز تجھے نہ چومتا, مگر میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ تجھے چوم رہے تھے, اس لیے میں بھی تجھے آج چوم رہا ہوں. لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ عمر فاروق کا ایمان تھا, وحدانیت کو اللہ کی ثابت کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں کوئی نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. لوگوں کے سامنے کہیں ایسا یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ ہر زمانے میں لوگ پتھروں کی پرستش کرتے ہیں, تو اسلام میں بھی ایک پتھر ایسا ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے. آج بھی بعض ہندو لوگ حجر اسود کو جو بوسا کر دیکھتے ہوئے ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم اگر پتھروں کو پوجتے ہیں تو اسلام میں بھی پتھر موجود ہے.
اسلام میں بھی پتھر موجود ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کو جو لوگ حج کے ارادے سے جاتے ہیں تو وہ جب طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کے پاس جا کر اس کو چومتے رہتے ہیں، یا ان کے الفاظ میں حجر اسود کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ہم کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پتھر کی کوئی اہمیت نہیں، ہر پتھر تمہارے پاس تو ایک حیثیت ہے کہ پتھر راستے پر پڑا ہوا ہو چٹان کی شکل میں، اور کل تم اس کو لے جا کر تراش دیتے ہیں تو بدھا بھی بن جاتا ہے، بدھ بھی بن جاتا ہے۔ ہر پتھر کو ہم راستے میں پڑے ہوئے ہم اس کو چومنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو اس کو پتھر ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں جب وہ مسجد کو لگ جاتا ہے تو ہم اس کی اس لیے قدر کرتے ہیں کہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھتے ہیں تو قسم خدا کی ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، ہرگز یہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں متوجہن الی جہت الکعبہ، کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کعبے کی عظمت کیونکہ اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا تو اس جہت کے اعتبار سے ہم کعبے کی عظمت کرتے ہیں، ہم کعبے کے کو چومتے بھی ضرور ہیں، اور ہم کعبے کے غلاف کو بھی اس کی بھی اہمیت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے گھر کو جو کپڑا لگ جاتا ہے وہ ہم سے بدل جا بہتر ہے تبرک کے اعتبار سے۔ لیکن جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، پوجا کا تعلق ہے، پرستش کا تعلق ہے، ہم اس کے پرستش نہیں کرتے۔ پرستش تو ہم گھر والے کی کرتے ہیں، گھر کی کبھی پرستش نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن میں قرآن میں اللہ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے، اس گھر کی عبادت ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم گھر کی عبادت نہیں کرتے، گھر کے پتھروں کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ گھر کے پتھروں میں سے بھی جس پتھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے تو اس کو ہم چومتے ہیں، اس کی پرستش نہیں کرتے۔ عمر نے کہا کہ اے پتھر، ہم جانتے ہیں کہ تو ایک پتھر ہے، تو ہم کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو ہم کو نفع دے سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جب شہر کے دروازے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا عمر آپ غلطی کرتے ہیں، آپ غلطی کرتے ہیں، یہ پتھر ہم کو بتایا گیا، رسول اللہ نے کہا کہ یہ پتھر نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں، قیامت کے دن وہ پتھر اللہ کے پاس گواہی دے گا کہ اس بندے نے مجھے چوما تھا، اس لیے اس کی بخشش ہونی چاہیے۔ تو کیا نفع دینے والا نہ ہوا؟ کیا اس کو نفع دینے والا نہ ہوا؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سب یہ کیا بات ہے کہ پتھر کو آنکھیں کیسے مل سکتی ہیں، پتھر کو آنکھیں کیسے مل سکتی ہیں؟ مگر آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ چھپے ہوئے ویڈیو رکھ دیے جاتے ہیں، آدمی آتا ہے اور چلا جاتا ہے، انکار کرتا ہے کہ میں آیا نہیں، ویڈیو بتاتا ہے کہ آ کر گیا، ویڈیو بتا دیتا ہے کہ بھی آیا، کیا کیا حرکتیں کی، وہاں چھپا ہوا ویڈیو کونے میں رکھ دیا گیا تھا، آدمی نے آ کر سارا کام کیا اور جو کر کے گیا، جہاں جہاں ڈھونڈا، جو چیز حاصل کی، ویڈیو ٹیپ جب لگ دیا جاتا ہے تو سب لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ویڈیو انسان کی ایجاد کو گواہی دے سکتا ہے، اور خانہ کعبہ کا پتھر جو جنت سے نازل ہوا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آنکھیں دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن وہ تمام حاجیوں کے تعلق سے جنہوں نے حجر اسود کو چوما، خانہ کعبہ کا طواف کیا، حاجیوں کو چاہیے کہ حج کا طواف کرتے وقت میں اپنا بایاں مونڈھا کعبے کی طرف کریں، لیکن جب خانہ کعبہ کے دل پر آ جائیں تو اپنے دل کو اس دل کے سامنے کر دیں، اپنے دل کو اس کے سامنے کر دیں۔ وہ حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ حجر اسود
برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، لیکن جب لوگوں کے دل اس کے سامنے آتے گئے تو اس نے جو لوگوں کے گناہوں کو چوس لیا تھا، اس نے گناہوں کو جو چوم لیا تھا، چومتے چومتے جب سینہ اس کے مقابل ہوا تو اس نے جو اپنے گناہوں کو لے لیا تھا، لیتے لیتے اتنا لیا کہ وہ حجر ابیض حجر اسود ہو گیا، وہ خود کالا ہو گیا۔ ہمارے گناہوں کو دیکھ لیتے لیتے وہ کالا ہوتا چلا گیا۔ آج بھی اللہ نے اس میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر کوئی، اسی واسطے رسول اللہ فرماتے ہیں جو سچے دل سے حج کرتا ہے وہ ایسا پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ گناہ لے گئے تھے، گناہ کی پوٹلی اپنے سر پر، اور جب واپس ہوئے تو ایسے پاک ہوئے جیسے ماں کے پیٹ سے آئے، تو وہ گناہ کیا ہوئے ہوں گے؟ اس گناہ کو کھینچ لیا گیا، وہ گناہ کو لے لیا گیا۔ تو حضرت اسود یہ بھی کام کرتا ہے کہ سب تمام گناہوں کو وہاں لے لیا جاتا ہے، تو وہ سفید جو تھا خود کالا ہو گیا، ہمارے اپنے گناہوں کو لیتے لیتے وہ کالا ہو گیا۔ فرمایا کہ نہیں، یہ نفع بھی علی نے فرمایا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ علی تم نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر آج ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو حضرت عمر بھی اس مقام پر نہیں آ سکتے جو داعی اللہ علی بصیرت بن سکتے ہیں، پھر عثمان غنی بھی نہیں بن سکتے، حضرت علی بھی نہیں بن سکتے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نذیر بن سکتا ہے، نذیر امت میں بن سکتا ہے؟ کون ہوگا؟ جب ابو بکر نہیں بن سکتے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی آدمی نہیں بن سکتا، خلیفہ رسول نہیں بن سکتا تو اور کچھ نہیں بن سکتا۔ اب رسول اللہ نے جس کے پیچھے نماز پڑھی وہ نہیں بن سکتا نذیر، رسول اللہ نے جس کے پیچھے نماز پڑھی وہ نذیر نہیں بن سکتا، تو اور کون بن سکتا ہوگا؟ کوئی بن نہیں سکتا۔ پھر کون بن سکتا ہے؟ ایک ہستی بن سکتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے یخفو اصلی ولا یختی، میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا، وہی ہستی ایسی ہوگی جو نذیر مصطفیٰ بن سکتی ہے۔ مصطفیٰ نے جو کیا نذیر نے وہی کیا، مصطفیٰ سے خطا نہیں، نذیر سے خطا نہیں، ابو بکر سے خطا ہو سکتی ہے، عمر فاروق سے خطا ہو سکتی ہے، عثمان غنی سے ہوگی۔ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، میں اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے خطا کی، مورخین نے لکھا ہے کہ ابو بکر نے ایسا کیا، عمر نے ایسا کیا، عثمان غنی نے ایسا کیا، علی نے ایسا کیا، لیکن لوگ لکھتے ہیں انہوں نے خطا کی، اور رسول اللہ لکھتے ہیں کہ مہدی خطا نہیں کرے گا۔ رسول اللہ یہ لکھتے ہیں کہ مہدی خطا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر نذیر اور کون بنتا ہوگا؟ کون مسیح مصطفیٰ ہوگا؟ کون نذیر مصطفیٰ ہوگا؟ کون مہدی رسول اللہ کے برابر ہوگا؟ رسول اللہ کے جیسا صورت میں اور سیرت میں سوائے مہدی موعود علیہ السلام کے اور کون پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ لکل نبی نذیر فی امتہ، ہر امت کے لیے، ہر نبی کے لیے اس کی امت میں نذیر ہے، لکل نبی نذیر فی امتہ، ہر نبی کے لیے اس کی امت میں نذیر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امت میں رسول اللہ کا نذیر ہونا چاہیے تاکہ اس عمل کو دوہرا سکے، تاکہ اس عمل کو دوہرا سکے، اس عمل کو ہی دوہرا سکے، اس مذہب کو زندہ کر سکے، اس عہد کی تاریخ کو زندہ کر سکے، اس دور کا احیاء کر سکے، ان باتوں کو بھی دوبارہ پیش کر سکے، وہی جلوے پھر لا سکے۔ اور کون ہے جو رسول اللہ کے جلووں کو پیش کر سکتا ہے؟ کون ہے جو رسول اللہ کے عہد کو زندہ کر سکتا ہے؟ کون ہے جو رسول اللہ کے زمانے کو لا سکتا ہے؟ کون ہے جو رسول اللہ کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کون ہے جسے جو اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ کون ہے جو بے پردہ خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ کون ہے جو توحید حقیقی کی دعوت لوگوں کو دے سکتا ہے؟ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، جو بھی آتا ہے میں خرچ کر دیتا ہوں؟ نہ ابو بکر نے کیا، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا، نہ علی نے کیا۔ کون ہے جو مسجد نبوی میں ٹہل جاتا ہے اور کہتا ہے جب تک مال خرچ نہ ہو جائے میں گھر کے اندر قدم نہیں رکھتا، اور جب مال خرچ ہو جاتا ہے تو اپنے دامن کو پکڑ کر جھٹک کر کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ دنیا کی غرض کو لے کر بھی اپنے گھر میں جانا نہیں چاہتا۔ اگر اسی عمل کو ثابت تو کر دے کوئی دنیا کہ دنیا تو دنیا کا درہم و دینار، دنیا کا پیسہ تو پیسہ، دنیا کی غرض کو بھی میں اپنے دامن میں لے کر اپنے گھر میں جانا نہیں چاہتا، جبکہ گھر میں 2 دن کا ساقہ موجود ہے۔
جبکہ عائشہ فرماتے ہیں سب لوگوں کو تو آپ نے دے دیا، دوپہر کے لیے گوشت منگوانے کے لیے 1 درہم دے دیا ہوتا تو کہا عائشہ مجھے کچھ دیر پہلے یاد دلا دیتی تو میں تم کو گوشت کے لیے رقم بھیج دیتا تھا۔ وہ رسول جسے علم اولین و آخرین دیا گیا، وہ رسول جو آخر جنت میں جانے والے کو جانتا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ میرے گھر میں فاقہ ہے کہ نہیں، میرے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو تو دے رہا ہے مگر اپنے گھر میں نہیں بھیجتا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے میں آیا ہوں تو بانٹنے کے لیے، میں کھانے کے لیے نہیں آیا، میرا رازق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور رزق دے گا تو کھاؤں گا اور نہ صبر کروں گا، اور یہی میری سب سے بڑی غذا ہے۔ تو کون صبر کو غذا کہنے والا ہے کوئی نذیر مصطفیٰ جو اس بات کو پیش کر سکتا ہے کہ ایک ہی چیلنج کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ کس نے رسول اللہ کی امت میں یہ کام کیا کہ ہزاروں کے دینار آتے ہیں اور پھر ان کو فوراً تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور جب تک تقسیم نہیں ہوتے گھر کے اندر تشریف نہیں لے آتے۔ کیا غیاث الدین خلجی نے 7 بنڈی مال بھیجا نہیں تھا؟ اور کیا مہدی موعود علیہ السلام نے وہی باہر سے ہی 7 کے 7 بنڈیوں کو، جبکہ معاملہ اخراج کا ہے، جبکہ معاملہ ہجرت کا ہے، جبکہ اللہ والے بھوکے پیاسے فقر و فاقے میں مبتلا آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مہدی موعود نے کل کے لیے اٹھا نہ رکھا، جو آیا سب تقسیم کر دیا، اور ایک تسبیح جو باقی رہ گئی تھی تو اس تسبیح کو بھی جو کروڑ محمودی کی تھی، 1 کروڑ روپے کی تھی، ایک دفالی آیا اور کہا کہ میران جی سب تو تیرے در سے سب اپنی جھولی بھر گئے اور میں خالی جانا نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مہدی موعود کی انگلی میں جو وہ تسبیح تھی، مروارید تھی، ایک روایت میں آیا کہ ایک لکڑی تھی، آپ نے اس لکڑی کو پھرایا اور پھر اس کو ایسا ڈالا کہ اس کے کار سے ملا کر رہ گیا۔ اور میاں سلام اللہ نے کہا کہ میران جی یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک معمولی دفالی کو 1 کروڑ کی تسبیح دے دی؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے وہی فرمایا کہ جب پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل، کہتے اے رسول کہ دنیا پوری کی پوری دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے، چھوٹا ہے، تو اس کے مقابلے میں 1 کروڑ کی کیا قیمت رکھتی ہے؟ یہ قیمت لگانے والا کون؟ ارے رسول کی آنکھ یا مہدی کا دل؟ یا تو رسول کا دل توڑ سکتا ہے اور یا رسول کی زبان وہ بات بول سکتی ہے، یا مہدی موعود کا دل وہ بات بول سکتا ہے۔ اسلام اللہ جو مہدی موعود کے سالے ہیں، مہدی موعود کے برادر نسبتی بی بی لادتی کے بھائی ہیں، مہدی موعود کے صحابی ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے خلیفۃ اللہ میں اور صحابی میں کہ صحابی موتیوں کی قیمت لگا رہے ہیں اور رسول اور مہدی موعود قرآن پر نظر ہے، خدا پر نظر ہے، اور قیمت اس کی کوئی نہیں لگاتے اور پھینک دیتے ہیں۔ مہدی موعود جسے پھینکنے کے قابل سمجھتے ہیں، میاں سلام اللہ اسے قیمتی کی سمجھتے ہیں۔ کیا مہدی موعود نے کبھی قیمت لگانے کی کوشش کی؟ کیوں کی؟ کیوں نہیں کی؟ کیا مہدی موعود تو قیمت لگانا نہیں آتا تھا؟ مہدی موعود اسد العلماء تھے، مہدی موعود اسد العلماء تھے۔ عالم جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کی قیمت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مہدی موعود بھی قیمت لگانا جانتے تھے، لیکن وہ دل عطا نہیں ہوا تھا۔ وہ آپریشن جو جذبے میں کر دیا گیا تھا، وہ دل عشق کا مارا ہو گیا تھا، وہ دل عشق کا مارا تھا۔ اور اس دل میں کیا تھا سوائے عشق خداوندی کے اور کچھ تھا؟ سوائے فرمان الہی کے اور کچھ تھا؟ سوائے عرفان الہی کے وہاں پر کچھ تھا؟ اس دل میں فقط عرفان ہی عرفان، ایمان ہی ایمان، احسان ہی احسان۔ ارے کام کرو تو اللہ کو دیکھ کر کرو، یہ بھی نہیں کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے، یہ تو ہماری منزل ہے کہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے۔ ان کا تو وہ مقام تھا کہ جو کام کرتے تھے تو اللہ کو دیکھ کر کرتے تھے۔ 24 آٹھوں پہر اللہ کا جن کو دیدار نصیب ہو، اور جہاں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے وہاں موتیوں کی بھی تسبیح کی قیمت ہوتی ہے۔ اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ جو اللہ کا دیدار کرتا ہے فرشتے اس کی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، فرشتے اس کی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ میں اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ فرشتے جس کی تسبیح پڑھتے ہوں گے تو یہ مرواری کی تسبیح کی اس کے پاس کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو ایک روایت سے خود معلوم ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر پیدا فرمایا تھا۔ اس کی ہم تصدیق کرنے والے ہیں، ہم کسی اور ایسے ولی کے نہیں جس سے غلطی بھی ہوتی ہے،
ہم کسی ایسے ولی کے نہیں جس کی زبان سے غلط بات بھی نکل جاتی ہے. ہم کسی ایسے ولی کو ماننے والے نہیں جو شریعت کے خلاف ورزی کرنے والا ہے. اتنے بلند ترین مقام پر ہونے کے باوجود مہدی موعود علیہ السلام کا یہ شیوا، مہدی موعود علیہ السلام کی یہ فطرت، مہدی موعود علیہ السلام کا شعار ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے ہر وقت میں شریعت محمدی کی پاسداری کی، شریعت کی ذرہ برابر خلاف ورزی نہیں کی. اور آپ نے فرمایا کہ جو راستہ شریعت کے خلاف لے جاتا ہے، جاتے جاتے ہو تم جس راستے پر تم چلتے ہو اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو سوائے جہنم کے اور کسی اور طرف لے کر نہیں جاتا. یاد رکھو تم کچھ بھی کرو لیکن راستہ شریعت کا ہونا چاہیے. اور اولیاء سے تو ہم دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ کل بیان کروں گا، اور اولیاء اللہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلند مقامات کو حاصل کرے، لیکن ان میں سے شریعت محمدیہ کی کتنی خلاف ورزیاں ہو گئی تھی. ان کی زبان سے ہوئی، ان کے قول سے ہوئی، ان کے عمل سے ہوئی، ان کے فعل سے ہوئی، ان کے حال سے ہوئی. لیکن مہدی موعود علیہ السلام ان تمام کے مقامات سے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود شریعت محمدی پر جو نظر تھی اور شریعت محمدی پر آپ نے جو عمل کیا، شریعت محمدی کا جو احترام کیا ہے، وہ احترام حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا خاصہ تھا. اس لیے جب ہم کو وہ نعمت عظما ملی ہے کہ جس سے رسول اللہ کی شریعت کا احترام کرنا ہم کو سکھایا گیا ہے، تو آپ مہدوی ضرور ہیں لیکن اس سے پہلے آپ مسلمان ضرور ہیں. آپ نے مہدی موعود کی تصدیق ضرور کی ہے اور اس سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور اس سے پہلے آپ نے اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی پورا یقین ہونا چاہیے. اس کے معنی ہے کہ خدا کو حاضر و ناظر جاننا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوتا. اور جو کچھ کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ہمارا کوئی دشمن نہیں جو ہمارے ساتھ کوئی برائی کا سلوک کرتا ہے. اگر ٹھوکر بھی تم کو لگ گئی تو تم یہ کہو کہ میری غفلت سے ٹھوکر لگی، یہ نہ کہو کہ خدا کی قدرت سے ٹھوکر لگی. لیکن ہمارا ماحول جب ہم کماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ایسی چال چلی اور میں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے میں کما گیا، مجھے موقع کی جگہ ملی اور میں نے ایک لک لگ گئی تو میں نے کام کر لیا، اور نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں فلاں نے ہاتھ دیا تو میں وہاں پر پہنچ گیا. اور مہدوی کو یہ کہنا چاہیے چاہے وہ نفع ہو چاہے نقصان ہو، دونوں پر نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھنی چاہیے. دینے والا بھی وہی اور لینے والا بھی وہی، دیتا بھی ہے امتحان کے لیے، لیا بھی ہوگا تو امتحان کے لیے ہوگا. مجھے بندہ بن کر رہنا ہے، مجھے تکلیف میں مصیبت میں گھبرا کر خدا کے سے مایوس ہو کر اس کے در کو چھوڑ کر مجھے کسی اور در پر جانا نہیں. جس مقام پر میں نے پایا تھا، گھر میں اگر آپ کا روپیہ گم ہو گیا تو آپ کسی مالدار کے گھر کے سامنے جا کر ڈھونڈیں گے اور لوگ پوچھے بھی کیا ڈھونڈ رہا ہے تو بولے روپیہ میرا گھر میں گم ہو گیا تھا، یہاں ڈھونڈ رہا ہوں اس لیے کہ یہ دولت والا ہے. لوگ کہیں گے کہ بھائی گھر جا، گھر میں گیا ہے تو گھر میں مل جائے گا، یہ گھر کی چیز یہاں کا آتا ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوایا اور لوگوں کے پاس جا کر ہم شکایت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے نادان جہاں گمایا ہے وہی کھوج، وہیں پر تجھے مل جائے گا. میرے گھر سے گوایا اور لوگوں کے گھر پر جائے گا، لوگ دھکے دے کے تجھے نکال دیں گے. اور جہاں گوایا ہے وہی کوشش کر، اسی کے در پر لگڑ، سجدے کو ریش اپنی پیشانی کو، اور کچھ دن کے بعد یہ وہیں سے چشمے ابل پڑیں گے. مگر ہم کو یقین مل رہنا چاہیے. خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ، اللہ ہم کو اپنا سچا بندہ بنا لے، ہم کو ہر صبر شکر اور صبر دونوں منزلوں میں اللہ ہم کو اپنا مومن بندہ بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے. مہدی موعود کی تصدیق ہم نے کی ہے، اس آقا کی اس نعمت کو ہم سمجھیں اور رسول مہدی کے مقام کو ہم سمجھیں کہ حضرت مہدی موعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہیں. ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک کو نور نبی کہا گیا اور ایک کو نور ولی کہا گیا ہے. اور گویا دونوں نبوت و ولایت کے دونوں ایک ہی دو حصے ہیں، دو نام ہیں، ایک ہی موتی ہے جس کے دو نام ہیں. اللہ تعالیٰ اس موتی کے ہم کو اس موتی کو اپنے گلے میں سینے میں رکھنے والے ہم کو بنا دے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اچھی و کامیاب کرے گا.